السلام وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آله بدر الدجى وعلى أصحابه نجوم الهدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. سارے حضرات مل کے محبت نال ذوق نال درود شریف تلاوت فرماؤ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آقائے نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
سرور کائنات سردار دو عالم آمنہ دلال محبوب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین دے نقش قدم پر چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بندہ نا چیز پر تقصیر انسان کو مختصر وقت دے اندر حق بات دے آکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ تساں بزرگاں لیکن لوگوں کو اللہ تعالیٰ حق بات سمجھن دی توفیق عطا فرماوے۔ سمجھاون سمجھن تو بعد اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مرد و عورت کو اس پر عمل صالح دی توفیق عطا فرماوے۔ محترم بزرگوں، تساں حضرات دے سامنے اللہ کریم دی مقدس کلام دے وچوں آیات مبارکہ تلاوت فرمائیے۔ مدنی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ارشادات عالیہ دے وچوں احادیث مبارک تلاوت فرمائیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمینن کہ قرآن و حدیث کے اندر 20 یا 22 مقامات ایو جین جتھاں حضرت عمر اور خدا دی رائے ہکا ہو گئی ہے۔ جی حضرت عمر فرش تے بیٹھ فیصلہ دیتے اوے رب العالمین نے انہیں دی رائے دے مطابق قرآن مجید دا آیتاں بناتے نازل فرما دیتے۔ آج دے اس خطبے دے اندر قرآن و حدیث دے وچوں جتنا ہو سکسی وقت دے تقاضے نال انشاءاللہ وہی چیزاں چون کے تواڈے سامنے بیان کرن کہ جیویں حضرت عمر فرمینے گن اوے رب العالمین قرآن بنا کے نازل فرمینے گن۔ محترم بزرگوں، جیسے ویلے کوئی آدمی حج تے ویندے تو احرام بدھنا پوندے، طواف کرنا پوندے، ننگے سر ننگے پاؤں دو چادراں ایک بدھ کے دوسری وجود لپیٹ کے خدا دے گھر دا طواف کرنا پوندے۔ اور طواف ایک ایو جئی عبادت ہے، ایو جئی عبادت ہے کہ طواف کرن والیاں دے اوتے اللہ تعالی دیاں 60 رحمتاں نازل تھینا پیا ہوندیاں۔ ویسے تو کعبہ بیت اللہ دے ہوتے 120 رحمت نازل ہوندی ہے، 60 رحمت صرف طواف کرنے والے دے ہوتے۔ رب العالمین نے حکم فرمائے کہ جنہیں ویلے اس مقام دے ہوتے آ ونجو، اپنی ذمہ داری، اپنی نوابگیری، خانگیری، ملک صاحب، خان صاحب، علامہ صاحب اپنے سلے سلائے کپڑے لہاتے رکھ دے، وہ احرام جب چادر پاؤ۔ حاجی خواہ چھوٹا ہوئے بھاوے وڈا ہوئے، عالم ہوئے غیر عالم ہوئے، زاہد ہوئے یا عابد ہوئے، پیر ہوئے یا فقیر ہوئے، سب کو سلے سلائے کپڑے لہات رکھے پونن اور احرام جب چادر بدلے پونن۔ اور جیسے میں نے کعبہ بیت اللہ دے سامنے حاجی آندے تو انہی زبان دے وچوں بے ساختہ جملے نکل دن کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ ہر آدمی خدا دے دروازے پہ کھڑا ہو کے آواز لگا رہی ہے، مولا میں حاضر، مولا میں حاضر۔ اللہ فرمائے حاضر حاضر دا رد لاؤن والے بندیا سب تو پہلے اپنے اپنے عقیدے کی صفائی بیان کر کہ تیرا عقیدہ کیا ہے،
خدا دی ذات نال تو کیا عقیدہ رکھ دے؟ پہلے اپنے عقیدے دی صفائی بیان کر. جب تک عقیدے دی صفائی بیان نہ کرے سے تیرا احرام بدھوی قبول نہ تھی سی. عقیدے دی صفائی بیان نہ کرے سے ایک کعبہ بیت اللہ دے کے طواف کرن بھی قبول نہ تھی سی. جب تک عقیدے دی صفائی بیان نہ کرے سے تیرا ہی جاد تے حاضر ہون بھی قبول نہ تھی سی. سب تو پہلے اپنا عقیدہ بیان کر جو خدا دی ذات نال تیرا کیا عقیدہ ہے. نکل دے کے لا شریک لک ربا تیرا کوئی شریک نہیں. تو کلا ہے اپنے صفات دے اندر بھی کلا, اپنی ذات دے اندر, اپنی بادشاہت دے اندر, اپنی الوہیت اور قدرت دے اندر. زمین و آسمان دی بادشاہی تیرے ہاتھ دے. یہ زمین و آسمان دی بادشاہت دے درمیان کوئی ایو جہ نہیں جڑا تیرا ساجی تے بھائیوال ہوئے. تیرے دمائے کے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تو مالک ہے, آسمان دا مالک ہے, زمین دا مالک ہے, سورج دا مالک ہے, ستارہ دا مالک ہے, ساری کائنات دا مالک ہے. میں اپنے عقیدے دی صفائی بیان پہ کرنا کہ لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ فرمائے کہ سب تو پہلے اپنا عقیدہ بیان کرو کہ تسا عقیدہ کیا رکھ دے وے. عقیدے دی صفائی بیان نہ کرے سو تو ول کئی شے قبول نہ تھی سی. جس ویلے حاجی اپنا عقیدہ کھول تے بیان کر دے والو کو طواف دی توفیق دے دیتی ویندی ہے. او خدا دے گرد گھر دے گرد چکر کھڑا لیندے, اللہ دیاں رحمتاں نازل پہ تھیویں. او میں تا کو تصورات دی دنیا دے اندر حرم شریف دے اندر گھن جلا جتھا میرے پیارے پیغمبر ایک کعبہ بیت اللہ دا طواف کرے آپ دے نال صحابہ کرام دی جماعت وی ہے. او خدا دے گھر دا طواف کرے کردے نے, اللہ دے گھر دے گرد چکر کھڑے لینے, اپنے امیداں کھڑے منگتے ہیں, اپنے تمنا تے آرزواں کھڑے منگتے ہیں کہ نبی بھی ہی دروازے تے حاضر تھی نے, ولی بھی اس دروازے تے, روز کتب ابدال بھی اس دروازے تے, سیدنا صدیق بھی ہی دروازے تے, فاروق اعظم بھی ہی دروازے تے, عثمان غنی بھی ہی دروازے تے, علی المرتضیٰ بھی ہی دروازے تے, 1.25 لاکھ انبیاء دی جماعت بھی ہی دروازے تے, 1.25 لاکھ صحابہ دی جماعت بھی ہی دروازے تے. معلوم تھیا جو پوری کائنات دا مشکل کشا ہوئے جڑا زمین و آسمان دا مالک جنہوں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. بول بول اچھی بولنا سبحان اللہ, ذرا زور نہ لاتے سبحان اللہ. اللہ فرمائے سب کچھ میں جانن والی ذات ہاں. جتھا میں دیکھ رہا اتھا کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا, جتھا میں دیکھ رہا اتھا کوئی ولی نہیں دیکھ سکتا, جتھا میں دیکھ رہا اتھا غوث تے قطب تے ابدال نہیں دیکھ سکتے, جتھا میں دیکھ رہا اتھا تہاڈی سائنس نہیں پہنچ سکتی. پوری کائنات دا مالک کوئی مختار میں آپ ہاں. وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخيرا سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. اللہ فرمائے ہی نے زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ میں چاہا کر سکتا, میرے کو روکنے والی کوئی ذات نہیں. تو کعبہ بیت اللہ دے گرد پیغمبر اور پیغمبر دی جماعت خدا دے گھر دا طواف کھڑے کرنا. آپ بولنا سبحان اللہ. اللہ تے کو بھی گھن ونجے اپنے گھر دی زیارت نصیب نہ کرے. طواف تساں بھی کیتا ہو سی, طواف میں بھی کیتا ہے, لیکن تہاڈا طواف میرا طواف معلم دے نال ہوندے, علماء دے نال ہوندے, صلحاء دے نال ہوندے, اصفیاء دے نال ہوندے, اتقیاء دے نال ہوندے, محدثین دے نال, مفسرین دے نال. لیکن میں قربان ونجا صحابہ دی جماعت تو جنہاں دا معلم رسول خدا ہوئے, جنہاں دا معلم مصطفیٰ ہوئے, جنہاں دا معلم صاحب لولاک ہوئے, جنہاں دا معلم صاحب فتح اللہ ہوئے, جنہ دا معلم صاحب معراج ہوئے, جنہ دا معلم صاحب طٰہٰ ہوئے. نہ اس معلم دی کوئی مثال, نہ معلم دے حاجی دی کوئی مثال ہے. معلم بھی بے مثال, متعلم بھی بے مثال ہے. معلم اور متعلم جب
پکرن لبیک اللہم لبیک، تو رب العالمین آسمانت بیٹھے فرمینے او میرے فرشتے میں تو گناہ کیا، الم قل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ میرے فرشتے میں تک نہ کھا، زمین دا غیب بھی میں جاندا، آسمان دا غیب بھی میں جاندا، سب کچھ میں جانن والا جس ویلے آتے حاجی لا شریک لک، رب العالمین فرمے دے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرمایا کہ میں جے کو چاہتا اپنی مرضی اور رضا نال معاف کر دے سا، لیکن مشرک کو میں خدا نے کہیں نہیں معاف کرنا۔ خدا دے گھر دا طواف کھڑے کریں جنہیں ویلے طواف دے 7 چکر پورے تھن، رحمت والے نبی نے حضرت عمر فاروق دا ہاتھ پکڑے، عمر میں تے کو پتھر دکھاواں جڑے پتھر تے سیدنا خلیل کھڑے تھی تے خدا دے گھر کو تعمیر کیتا، اور پیغمبر حضرت فاروق اعظم دا ہاتھ پکڑ کے مقام ابراہیم دی طرف گھل کے ویلے ہائے قربان ونجا رحمت والا نبی جنہیں ویلے سیدنا فاروق اعظم کو گھل کے ہوں پتھر دے قریب آندے، آپ نے فرمایا عمر اے او پتھر جڑے پتھر تے حضرت خلیل نے کھڑے تھی تے خدا دے گھر کو تعمیر کیتا، جڑے دیواراں اونچا تھیون لگیا حضرت خلیل دا ہاتھ نہ پہنچدا، حضرت اسماعیل دا ہاتھ نہ پہنچدا، جو گارا آسانی دے نال لے دے پتھر آسانی دے نال لے دے حضرت خلیل کہے فرمیندے میرا بیٹا ہن کوئی انتظام کر تاکہ آسانی دے نال میں کو گارا دے سکے، آسانی دے نال میں کو پتھر دے سکے۔ حضرت اسماعیل کہنے لگے ابا جی اگر اجازت دیو تا ادھر خان کیوں بیٹھی ہے، اے مستری میں منہ ہونا کرسی ہی بنواواں ول آسانی دے نال تو میں گارا دے سکدا، آسانی دے نال پتھر دے سکدا۔ اللہ فرمایا جبریل جی رب دلیل ون جلدی ون، میں اپنے گھر دا محتاج نہ، میں کسے دا محتاج نہ، میں اپنے گھر واسطے انتظام خود فرمایا تھا، جڑے پتھر تے میرا خلیل قدم مبارک کی کرے ون ہی پتھر کو آکھو پتھر آ، میں حکم کرے گا جو میرے پیغمبر دے قدماں دے تلے سیڑھی بنوان، اگر میرا پیغمبر اونچا تھی ہونا چاہے تو اونچا تھی نہ، اگر میرا پیغمبر منتقل تھی ہونا چاہے تو خود بخود بدلدا، میرے پیغمبر کو تکلیف ہی نہ پہنچے۔ اچھی اچھی بول سبحان اللہ۔ ہاں حضور سی فرمائے دیکھیں عمر اے وہ پتھر ہے اج بھی اللہ تو کو دکھاوے اپنے اکھی نال ونو مقام ابراہیم او پتھر رکھا ہویا حضرت خلیل دے قدم مبارک پتھر دے اوتے بالکل نقشے ہوئے۔ ہاں پتھر نے دعا کی تھی مولا میں کو حضرت خلیل اللہ دے قدمے دی حفاظت دے دے، خدا نے دے دیتی ہے۔ پتھر حضرت خلیل دے قدمہ دی حفاظت کی ہے، پتھر دے کیونکہ پتھر بھی تعمیر بیت اللہ دے اندر شریک ہے۔ حضرت ابراہیم کو تعمیر کعبہ دا صلہ ملے، خلیل اللہ بن گئے، اسماعیل کو تعمیر کعبہ دا صلہ ملے، ذبیح اللہ بن گئے، پتھر کو بھی تعمیر کعبہ دا صلہ ملے، آیت اللہ بن گئے۔ پتھر پہ حضرت خلیل سوار تھے، مقام خلیل دا امین بنا گئے، صدیق تے میرا سوہا نبی سوار تھے، مقام مصطفیٰ دا امین بنا گئے۔ جی پتھر دے دل وچوں خلیل اللہ دے قدم کو نہیں مٹایا وائیں سکدا، ایویں صدیق دے دل وچوں عظمت مصطفیٰ کو نہیں مٹایا وائیں سکدا۔ اور حضور سے پتھر کھڑے دکھے حضرت عمر اپنی خواہش ظاہر کی دکھنا، سوہا میری خواہش ہے جو ہی مقام تے میں 2 رکعت نماز نفل ادا کراں، پیغمبر کو اختیار نہیں اپنی مرضی نال اجازت دے دے، پیغمبر کے دا محتاج ہے۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، پیغمبر اپنی مرضی نال بلیدا نہیں جے تو رب نہ بلواوے، پیغمبر اپنی مرضی نال کے شری اجازت نہیں دینا جے تو رب نہ اجازت دیواوے۔ اے میٹھے میٹھے لباں وچوں بول میٹھے بول دے، سونے سونے گلاں عاشق جندڑی پہ گھول دے، جندڑی پہ گھول دے، جے تے رب نہ الاوے او تے لب نہ ہلاوے، جے تے رب نہ الاوے او تے لب نہ ہلاوے۔ قرآن نے گل سمجھائیے گفتار نو
بیٹھو. آپ کھڑے فرمینے خاموش ہو گئے. میں اپنی مرضی نال تو اجازت نہیں دے سکتا. جو میرے فاروق دی خواہش ہے تو ہی جات رکعت نماز نفل ادا کرا. میں اپنی مرضی نال اجازت نہیں دے سکتا. حضور خاموش تھی گئے. حضرت عمر فاروق انتظار بیٹھے جو کیا حکم ملتے میں خود مطابق عمل کرا. تھوڑی دیر گزری حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آ گئے. آقا کیوں پریشان بیٹھو؟ آپ نے فرمایا میری عمر دی خواہش ہے ہی جات رکعت نماز نفل ادا کرا. میں اپنی مرضی نال اجازت نہیں دے سکتا. حضرت جبریل آخر لگے سونا میرا رب پیا فرمے دے جی رائے اور خواہش عمر دی فاشت ہے وہ رائے اور خدا دی عرشت ہے. میں حکم پہ دینا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. میرے رب حکم پہ دینے جو جڑی رائے عمر دی فاشت ہے وہ رائے خدا دی. بولو ہوا رائے خدا دی ہے جو آپ دی خواہش ہے کہ یہ مقام تے 2 رکعت نماز نفل ادا کرا. اللہ کریم نے انہاں دی خواہش کو قبول فرما کے دے انہاں دی رائے کو خدا نے قرآن بنا چھوڑے. اور دیکھو جو طواف دے بعد نبی بھی مقام ابراہیم دی طرف, صدیق بھی مقام ابراہیم دی طرف, فاروق بھی مقام ابراہیم دی طرف, عثمان غنی بھی مقام ابراہیم دی طرف, علی المرتضی بھی مقام ابراہیم دی طرف, حضرت حسین بھی مقام ابراہیم دی طرف, حضرت حسن بھی مقام ابراہیم دی طرف, حضرت عباس بھی مقام ابراہیم دی طرف, حضرت عبداللہ بن عباس بھی مقام ابراہیم دی طرف. طواف دے بعد صدر بھی مقام ابراہیم دی طرف پہ ویندے, وزیر بھی مقام ابراہیم دی طرف پہ ویندے, اور بادشاہ مقام ابراہیم دی طرف پہ ویندے, سنی بھی مقام ابراہیم دی طرف پہ ویندے, شیعہ بھی مقام ابراہیم دی طرف پہ ویندے. ارے کیوں سنت عمر ادا کرن واسطے جے تو سنت عمر ادا نہ کرے سو حج بھی نہ مکمل رہے سی, حج بھی نہ مسعود رہے سی. جب تک سنت عمر ادا نہ کرے سو او تو نہیں سارے حج کو قبولیت نہیں ملتی. قربان ونجا عمر تیری شان تو تے اسلام دی عمر کو تازگی بخشی ہے. خدا نے تیری سنت کو قیامت تک اپنے گھر دے سامنے زندہ رکھا چھوڑے. اللہ فرمائے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اور جھگڑا کرنے تو خدا دی ذات نال کرو ہے, بحث کرنی ہے تو خدا دی ذات نال کرو. جو دعا تو محمد مصطفیٰ بیٹھے منگتے پوری کائنات جو چون تے بھیجن والا تو خدا ہے. قربان منا حضرت عمر دی شان تو رب نے ہی نہ کوئی اے عظمت بخشی ہے جو طواف دے بعد خدا نبی کو گھن وجے تہودی مرضی, علی کو گھن وجے تہودی مرضی, حسین کو گھن وجے تہودی مرضی, حسن کو گھن وجے خودی مرضی, حضرت عباس کو گھن وجے خودی مرضی, حضرت عبداللہ بن عباس کو گھن وجے تہودی مرضی. کیونکہ قانون جو آگے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اور سنی ہو پاسے ویسی جڑے پاسے نبی ویسی, سنی ہو پاسے ویسی جڑے پاسے علی ویسی, سنی ہو پاسے ویسی جڑے پاسے حسین ویسی, سنی ہو پاسے ویسی جڑے پاسے حسن ویسی, سنی ہو پاسے ویسی جڑے پاسے حضرت عباس ویسے, سنی اس پاسے ویسی جڑے پاسے حضرت عبداللہ بن عباس ویسے. کیونکہ خدا کا قانون ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ فرمائے کہ جہی رائے اور خواہش عمر دی فاجت ہے وہ رائے اور خواہش خدا دی عرض دے. اللہ کریم نے اے مقام بخشے کہ جیویں حضرت عمر فرمینے گن اپنے دل دی خواہش دا اظہار جو کتنے خدا نے حکم قرآن بناتے قیامت تک واسطے انہاں دی سنت کو اپنے گھر دے سامنے زندہ رکھا چھوڑے. ہائے ایویں تو نہیں نا جو پیغمبر دعا دے ہاتھ اٹھائی بیٹھے مولا دو جوانن ہی نہ وچ ایک رہتا اسلام دی قوت واسطے, اسلام دی عظمت واسطے. مولا اسلام کو تقویت مل سی ہی نے دو جوانے دے نال ہے. اللہ نے پوری خدائی وچ چون تے ایو جے جوان کو بھیجے جے کو خدا نے اے مقام بخشے کہ جیڑی رائے اپنے منہ مبارک وچوں آپ باہر بیٹھے کردن او رائے خدا قرآن بنا تے نازل بیٹھا کرن دے. آیا عمر سین خوشیاں منایا, آیا عمر سین خوشیاں منایا, لایا صحابہ نے نارات کافرہ دے دل جل گئے, دل جل گئے او ویری ساڑے بل گئے. آیا عمر سین خوشیاں منایا, لوگوں عمر مصطفیٰ دی دعائیں, لوگوں عمر مصطفیٰ دی
اسلام دی آکے عزت ودھائے چلیا کفر دل چاروں تے کافروں دے دل جل گئے. اچھی اچھی بولنا. چلیا کفر دل چاروں تے کافروں دے دل جل گئے. دل جل گئے او میری سڑ بل گئے. آیا عمر سی نے خوشیاں منایا. کچھ بولو نا سبحان اللہ. جی میرا سونا عمر اپنے منہ مبارک وچوں بیان دینا گے نا وہ خدا قرآن پر ہاتھ نازل کرنا گے. اللہ جس ویلے میرا پیارا پیغمبر ہجرت فرما کے مکہ شریف تو مدینہ منورہ دی طرف آپ چلے نا. تھوڑی سی جماعت ہے, مٹھی بھر صحابہ دی جماعت ہے. انہاں کو گن کے آپ مدینے دی سرزمین تے پہنچ گئے. پچھو مشرکین مکہ نے مشورے کیتے کو ایو جا لشکر تیار کرو جلو ہی مٹھی بھر صحابہ دی جماعت کو ختم کر دیو. نہ اے حسن نہ اسلام دی رونق وسی نہ اسلام دنیا تے پھیل سی. کیونکہ یہ سونے نبی دے یار ایو جن انہاں دی زبان دے وچ ایو دی تاثیر رکھی ہوئی ہے. اے جڑی ذات بیت جو خدا دا قرآن پڑھ دین او سارا علاقہ قرآن دی رحمت نازل ہون دی وجہ نال مشرف اسلام ہون لگ ویندے. او جون فرمائے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. رب نے انہاں کو اے تاثیر بخشی ہے, اے مقام بخشے جو رات بھی خدا دے قیام دے اندر گزار دین, دی بھی اللہ دی یاد دے اندر گزار دین. آپس دے اندر کھیر شکر واں کوئن اے دشمن تے بڑے بھاری تے سخت نے. اے سونے نبی دے صحابہ دی شان ہے جڑی ذات وین خدا دا قرآن پڑھدا ہو جادو تے رنگ لگ ویندے. مشرکین مکہ بیٹھے آکھدن کوئی جو طریقہ اختیار کرو تاکہ دلو بڑے لشکر کو گن کے ہی مٹھی بھر صحابہ دی جماعت کو ختم کر دے. وہ جلے کافر تیاری کر کے روانہ ہوئے ہیں, میرے سونے پیغمبر کو جو اطلاع ملی ہے آپ نے مٹھی بھر صحابہ دی جماعت کو اکٹھا کیتے. او میرے صحابہ دشمن بڑی بھاری فوج گل کے حملہ واسطے پیاں دے, اے دسو تہاڈی کیا رائے ہے؟ سونے نبی نے صحابہ کو جمع بھی فرمائے نال جان دا چندہ بھی منگے. میرے سونے نبی دے صحابہ جانا گھنتے پیغمبر دے قدماں وچ حاضر ہو گئے. حضرت صدیق فرمینے کا جان مانگو تو جان حاضر, مال مانگو تو مال حاضر. نہیں گھر نکلے زبان سے میری تو کٹوا دو زبان میری. آقا جان بھی تواڈے حوالے مال بھی تواڈے حوالے جویں حکم فرمے دے اوسو اساں اوویں کریں دے اوسو. حضرت صدیق بیٹھن فاروق اعظم کھڑے ہو گئے. آقا اساں وطن چھوڑے اساں رشتہ دار چھوڑے اساں برادری چھوڑیے اساں خیش و قارب قبیلہ کنبا چھوڑے. آقا اساں تہاڈا ساتھ دتے جڑے تواڈے حسن او ساڈے حسن جڑے تواڈے نہ حسن او ساڈے وی نہ حسن. اساں سمندراں وچ چھلانگا لا دے سو سمندراں وچ اپنے آپ کو پیش کر دے سو. آقا تہاڈی ذات کو سن کی صورت نہیں سے چھوڑ سکدے. پیارے پیغمبر دی خواہش ہے جو انصار صحابہ وچ کوئی بولے اے تا او میرے مہاجر صحابی اٹھی اٹھی دے پروانہ وار وار کھڑے کرے جڑے میرے نال سفر کر گئے. اج آپ ایویں خواہش دا اظہار بیٹھے فرمانے حضرت مقداد بن اسود انصاری صحابی کھڑے ہو گئے. آنکھیں لگن یا رسول اللہ انزل ما امرک اللہ تعالی فنحن معك والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل موسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون.
آقا سا او بنی اسرائیل والے لوگ دی طرح نہیں سے جڑے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے آکھ دے ہم تسا وہیں لڑو تو تھوڑا خدا لڑے اساں ہی تھے بیٹھے سے آقا سا اپنے جانا قربان کر دے سو وطن قربان کر دے سو رشتہ دار قربان کر دے سو اپنی برادری کو قربان کر دے سو آقا جی میں تسا حکم فرمے دے سو اسدا تو تسا بھی سارے نال ہوو تواڈے سجوں بھی اصل لڑن والے کھبیوں اصل لڑن والے اگوں بھی اصل لڑن والے پیچھے اصل لڑن والے ہو سو صحابیہ دے فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرا قوادو میں جو دیکھے میرے سونے نبی دا چہرہ مبارک ایویں خوشی کل چمکن لگے جویں 14ویں دا چاند آسماناں تے کھلا کھڑا ہوندا ہے جی کو خدا میرا محبوبہ میں کو تیرے سونے مکھڑے دی قسم تیرے روشن چہرے دی قسم تیرے خوبصورت زلفے دی قسم او چہرہ مسکراون لگ گئے اجا حضرت مقداد بیٹھن حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے سارے صحابہ پروانہ وار جانا گن کے پیغمبر دے قدماں دے اندر حاضر ہو گئے آپ نے لشکر کو تیاری دا حکم دیتے رو بچے مدینے پاک دے دلے وچ کھیڈتے ہوئے نظر پہ آندے نے انہاں آواز سنیے سونے نبی دی جہاد دی آواز جو کرنے وچ پئی ہے او دوڑے اپنے گھر دے اندر دوڑتے ہوئے گئے نا انہاں ڈٹھا جے ساری اما زین مکان دے وچ بیٹھ روندی بیٹھی ہے اکھاں تو نیر وہی بیٹھی ہے پوچھنا کتنے اما روندی کیا وجہ ہے اج کیوں بیٹھی رونی اما کہ لگے میرا بیٹا میرے سونے نبی نے اعلان فرمایا جہاد واسطے اج تہاڈا ابا زندہ ہوندا میں ہو کو جہاد واسطے روانہ کریں دی میرا بھائی زندہ ہوندا میں ہو کو جہاد واسطے روانہ کریں دی میرے گھر دے اندر مال ہوندا میں تاکہ سونے نبی دی خدمت پیش کر دیں دی بیٹا میرے گھر کے اندر کئی شے کہنی میں ہی واسطے روت بیٹھا جا اشکو بسی و حزنی اللہ میں اپنا دکھ تے غم تکلیف ہوں خدا دی ذات کو بیٹی سنے لیا جنہ دعوی کہ ویشفی الصدور و خدا و رحمت للمؤمنین بچہ کہنے لگے اما کیوں رونی ایسا جو تیار ایسا جہاد واسطے اب ماں کہنے لگے میرے بچے تو سب چھوٹے وے دشمن دی تلوار دا تھک نہ ڈھل سکزو بچہ کہنے لگے اما کیا تھی گیا سب چھوٹے سے لیکن سارا ایمان تا جوانے اجازت دے ون تیرا کم ہے کفر دے چھکے چھڑا دے ون ساڈا کم ہے امو خوشی کون جھومن لگ گئی ہے تو ہی معصوم اما دے گلے وچ ماہی سال جا کے لگے اما نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کہ کٹ مروں میں خواجہ یسرف کی عزت پر خدا شاہد کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا اما اجازت دیتی ہے اما خوش ہو گئی ہے دوہی معصوم بچے ایک 8 سال دا ہے 10 سال دا ہے تیاری کر کے سونے نبی دی جماعت جاتے داخل ہو گئے اللہ یہ جذبہ یہ ایمان انہاں دے دل وچ پیغمبر دی محبت اسلام دی محبت اپنے آپ کو قربان کرنے واسطے پیش کیتے نے آقا ساڈا جانا تیرے قدموں تو قربان آئے ہیں جلے پیارے پیغمبر دا لشکر چلے رستے دے اندر پہنچے میرے سونے نبی نے لشکر کو روک ونجن دا حکم دیتے اتنے سارے کھڑ ونجو میں دیکھ گنا موئنا کر گنا لشکر دا مت کوئی کمزور نظر آوے حکم واپس کر دیواں بیمار نظر آوے حکم واپس کر دیواں لاچار نظر آوے حکم واپس کر دیواں بوڑھا تے محمد نظر آوے حکم واپس کر دیواں سارا لشکری میں لین بڑے ہی کھڑے میرا سونا نبی انہاں کو چیک کرے نہ دے سبحان اللہ آپ نے بیٹھے دو معصوم بچے اپنے قدموں دوتے کھڑے تھے کھڑے نے ایلا چاہی کھڑے جو سادہ قد اونچا نظر آوے رحمت والی نبی دیکھ کے مسکرا پھر فرمانے بچہ حالی تو چھوٹا ہی باہر نکلا دشمن دی تلوار دا تھک نہ جھل سکسے واپس ول ول جلے جوان تھی ویسے ول ول آویں او بچہ رو کیا دے آقا اگر میں واپس ول گیوں میری اماں دا جگر پھٹ ویسی کلیجہ پھٹ ویسی مہربانی فرماؤ میں کو قبول چا کرو میں کو رنگ لگ ویسی میری اماں دی محنت قبول تھی ویسی آقا مہربانی فرماؤ میں کو قبول کرو رحمت والے نبی نے اجازت دیتی ہے آپ اگے جو گئے آپ نے دیٹھے ہوں تو ہی
چھوٹا بچہ ہے جنہیں اپنے قدموں کو ایڑی تو کھڑا کی تھی جو میرا قد وڈا نظر آوے. رحمت والے نبی دیکھ کے مسکرا پہ آپ نے فرمایا میرا بیٹا تو ہو تو بھی چھوٹے ہی واپس آتا جلے جوان تھی ویسے ول واپس آوانی ول تے کو سن قبول کر گنسو بیٹا حالی بچہ ہے تو گھر ول من رو کیا کر لگے آقا میرا بھائی قبول تھی گئے اگر میں واپس ول گیا میری اماں کیسی ہوں کوئی جوہر ہا جو سونے نبی نے قبول کر کی دے اگر تیرے کول کوئی جوہر ہویا تو بھی قبول تھی ونیا آقا میری رائے میری وڈے بھرا نال کشتی کرا دے اگر میں حکم ڈھا ونیا ول قبول کر گنا ہے اگر میں نہ ڈھا سکا تو میرے کو قبول نہ کرائے. اور مقابلہ اقتدار واسطے نہیں پتھینا مقابلہ میدان کو جیتے واسطے نہیں پتھینا مقابلہ عظمت واسطے نہیں مقابلہ بلندی واسطے نہیں مقابلہ شہرت حاصل کرنے واسطے نہیں مقابلہ پتھینے دشمنان اسلام کو شکست دینے واسطے مقابلہ پتھینے خدا دی توحید دے علم کو بلند کرنے واسطے مقابلہ پتھینے عظمت صحابہ واسطے مقابلہ پتھینے سونے نبی دی سیرت و صورت جان قربان کرنے واسطے. اور سارا صحابہ دیکھنے والے پیارے پیغمبر دیکھنے والے تو دور نوجوان اپنی جانے کو قربان کرنے واسطے کشتی کرنے والے دوہی پھرا آمو سامنے تھے چھوٹا پھرا کھڑا کدے وڈے کو بھائیا تو قبول تھی گئی میں رہ گیا مہربانی فرما تو ڈھائی وانے تیرے ڈھانے تو کچھ نہ بگڑ سی میرے اتے چڑھ بہانے تو سب کچھ بنوے سی. آخر وڈا بھائی بھی یونیورسٹی سونے نبی دی یونیورسٹی دا فارغ تے طالب علم ہے جلے دوہائی پھرا کٹھے تھے نا ایویں آپ نے چھکی جو دیتی ہے وڈا بھائی ڈھائے گئے چھوٹا دہات سینے تبائے گئے چھوٹے نے وڈے نے چھوٹے کو بلند کیتے رحمت والے نبی نے دوہاں کو بلند کر جوڑے فرمایا دوہائی قبول. چلیے لشکر دشمن دے سامنے پہنچے میدان بدل دے اندر پر دشمن ہزارہ دی تعداد دے اندر او گھوڑیاں تے سوار اے بغیر سواریاں دے او ذلہ جندل ملبوس اے بغیر ذلہ دے مٹھی بھر صحابہ دی جماعت 313 صحابی ہی پاسے نہتے کھڑے نا انہاں دے وجود تے کپڑا نہیں کھاون واسطے خوراک نہیں رمضان المبارک دا مہینہ ہے سارے صحابہ روزے دی حالت دے اندر اے بھوکے نے پیاسے نے انہاں دے ہتھیار کوئی نہیں رحمت والے نبی بچا دن میں اللہ او دشمن دا ہتھیاروں دنال زنا دنال ملبوس تھی کیا کرے اللہ فرمائے میرا سونا پیغمبر خبریں نہ کیوں ہے جڑی چھڑی مبارک اپنے ہاتھ دے اندر پاتی بچو ہندا اتنا تن کے بنا دے ہنا کڑے دے ونجو اے چھڑی دا اشارہ کرا ہنا دا کم ہے ان دشمنے دا گردن لو ہاتھ دور ہٹا دے میں خدا دا کم ہے. پیارے پیغمبر دے جانثار صحابہ وفادار صحابہ اے پروانہ وان اپنے جانا قربان کرے لنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے میں آکے اپنے ارد گرد جائیدہ گن گنا میں دیکھا جو میرے نال کیڑا صحابی کھڑے مطلب میں کو ضرورت پہ منے پر دشمن سخت ہونے مقابلے واسطے میں کو آواز دیتے سر گنسا آپ فرمینے میں جو دیتے ایک پاسو معوض نظر آن دے بے پاسو معاذ نظر آن دے ایک 8 سال دا ہے بھی 10 سال دا ہے میں پریشان تھی گیا اے دو چھوٹے معصوم بچے اے دشمن دا کیا تھک پجے سن اے کیا میں کو تحفظ دے سن آخر میں اجا میں سوچے نہ کھڑا او قریب تھی کہ ایک بھائی پوچھن لگے چاچا میں کوئی دسا ابو جہل کے قوادن آپ نے فرمایا بیٹا وہ تو بہت بڑا جنگجو ہے اتنا بڑا بہادر پہلوان ہے بیٹا تو کیا کرے آپ فرمائیں اجا میں ہوں کچھ جواب کھڑا دینا دوجا چھوٹا قریب تھی کیا دے چاچا اے نسا ابو جہل کے قوادن آپ نے فرمایا میرے بچے کیوں خدا کر لیکن سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو اللہ قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو آپ فرماون لگے بیٹا او دے ارد گرد بہت فوج دا دستہ ہے حفاظت ودا کرے نے بہت لشکر ہے وہ تو سردار ہے تو سب پہنچ نہ سکسو
آخ لیکن چاچا دسا دے من تیرا کم ہے اسرائیل دا رستہ اے دستا کہ تو روک سکدے آپ فرمین میں اشارہ کیتے او ابو جہل بڑی تھج وجلا او گھوڑے تے سوال کیا کرے وے ایو ابو جہل نے آپ فرمین جی میں اشارہ کیتے او ڈھائی معصوم ایویں جھپٹن جی بعد چڑیا تے جھپٹدا ہوندے قریب تھی جا کر لگنا سردار اتنا بڑا سردار بیا پھردا ہی دیکھتا صحیح اپنے کھوڑے دا تن بکھن دا ڈا نہیں آندا دیکھتا صحیح زمین تو وجہ کھلک رہے ایویں سردار گاٹا جھکا کر کے جو دیکھن لگے بچے تلوار ماری دشمن دا گاٹا لہات زمین تے ساڈی تے ابو جہل دا بیٹا حضرت اکرمہ جڑا بعد چل کے مسلمان ہو گئے وہ قریب کھڑے وہ تلوار ماری حضرت معاذ دا بازو کٹ گئے کٹے ہوئے بازو نال سارا دن جوان جہاد کرے نہ رہ گئے جلے درد پیچھے مجبور کیتے وہ بازو دا حصہ مجبور کرنے لگے وجود کو آپ نے وہ قربان ونیا صحابہ دی عظمتوں انہاں دی شان تو آپ نے فرمایا جڑا جسم دا حصہ جہاد کو رکے سی وہ جسم کو الگ کیتا بن سکدے لیکن جہاد کو نہیں چھوڑا نہیں سکتا وہ کٹے ہوئے بازو کو اپنے پیر دے تلے دیتے پیر دے تلے دیتے جدا کرتے ایک پاسے چاہ سکتے سے فرمایا جیڑا جسم دا حصہ جہاد کو رکے نے وہ جسم کو الگ تکیتا نہیں سکتے لیکن جہاد کو نہیں چھوڑا نہیں سکتا اور میرے عزیزوں پیغمبر نے جانی صحابہ وفادار صحابہ نے اپنے جانوں قربان کی طرح اللہ دی ذات نے فتح دا اعلان فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ فرمائے میں اپنے نبی دی مدد آپ فرمائیوی آپ دے صحابہ دی جماعت دی مدد دی حفاظت میں آپ فرمائیے وعدہ جڑا میں کیتے پورا کیتا ہے 70 کافر مارا گئے 70 کافر گرفتار تھی گئے 14 صحابی شہید ہو گئے جنہیں 70 کافر گرفتار تھی گئے رحمت والے نبی واپسی دے تشریف گھلیں سارے کو مدینہ پاک اندر گھلیں آپ نے حکم فرمایا ان 70 قیدی کو گرفتار کر کے مسجد نبی دے اندر بند کر کے بٹھا دو کیونکہ مسجد نبی کی اسمبلی ہار ہے مسجد نبی کی قصر صدارت ہے مسجد نبی کی چیف جسٹس دا آفس ہے مسجد نبی کی قرآن و سنت یونیورسٹی ہے مسجد نبی کی عبادت و ریاضت دا مرکز ہے مسجد نبی کی جبریل دی آمد و رفت مرکز ہے مسجد نبی کی منبع ہدایت و مرکز بنی ہوئی ہے کیونکہ ہنا کو مسجد کے اندر قید کر کے خدا دی توحید بتلاون مقصود نہیں ہنا کو قید کر کے مصطفیٰ دیون مقصود ہے ہنا کو قید کر کے صدیق دا وفا دکھاون مقصود ہے ہنا کو قید کر کے امت دا جلال دکھاون مقصود ہے ہنا کو قید کر کے صدیق دا جمال لکھاون مقصود ہے ہنا کو قید کرتے عثمان دی وفا دکھاون مقصود ہے ہنا کو قید کرتے علی دی وفا دکھاون عثمان دی حیا دکھاون مقصود ہے ہنا کو قید کر کے صحابہ دے سجدے دکھاون مقصود ہے ہنا کو قید کر کے صحابہ دی آہو وقار بکیا زاری خدا دے سامنے دکھاون مقصود ہے آخر مسلمان تھی وزن ہنا دے دل دے اندر اسلام دا بیج رنگ لاوے سی اے ہویا دے اٹھن کو دیکھن ہنا دے باہر کو دیکھن ہنا دے کھاون کو دیکھن ہنا دے معاملات کو دیکھن اے اسلام کو روشناس دی وزن آخر نتیجہ یہ جو نکتے تو کئی قیدی بعد چلتے مسلمان ہو گئے رحمت والے نبی نے مشورہ جو دیتے حکم فرمایا کہ قید کر کے ہنا کو مسجد کے اندر رکھ دیتا وجہ اللہ چلے قیدی آگے تو رحمت والے نبی نے حکم فرمایا صحابہ کو مشورہ کیتا کہ میرے صحابہ ہوں اے دسو ہنا قیدیاں نال کیا سلوک کروں تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی تھی آقا میری رائے اور خواہش ہے کہ ہنا دے کول فدیہ کہتے ہنا کو آزاد کر دیتا وجہ وہ فدیہ دے نال اسلام کو تقویت مل سی صحابہ کو تقویت مل سی اسلحہ خرید کر کے سو سارا کچھ انتظام و اہتمام تھی ویسی حضرت علی المرتضیٰ نے بھی ایو مشورہ دیتے باقی سارے صحابہ نے بھی ایو مشورہ دیتے اور پیارے پیغمبر نے انہیں صحابہ دے مشورہ کو قبول کیتے اور انہیں فیصلہ فرمائے آپ نے دیکھے تو حضرت عمر فاروق خاموش بیٹھے فرمایا عمر تیرا کیا مشورہ ہے ان دشمنان اسلام دے نال کیا سلوک کی توجہ حضرت عمر آکھن لگن آقا میری خواہش اے ہے میرا مشورہ اے ہے جو خدا دی توحید دا دشمن مصطفیٰ دی رسالت دا دشمن عمر کو ایک بھی ہی زمین تے نظر نہ آوے
میرے سونے محبوبہ جڑا میرا رشتے دار ہے میرے حوالے کرو، جڑا صدیق دا رشتے دار ہے خود حوالے کرو، جڑا علی المرتضی دا رشتے دار ہے خود حوالے کرو۔ میں اپنے رشتے دار دی گردن لہا کے تواڈے قدماں وچ نچھاور کر دے ساں۔ جڑا میرے آقا دا دشمن ہے عمر دی غیرت نہیں برداشت کر سکدی، انہاں کو جلدی ختم کر دیتا ونجے، لیکن رحمت والے نبی نے باقی صحابہ دی رائے کے مطابق فیصلہ فرما دیتے۔ آپ فیصلہ فرما کے بیٹھن، فدیہ کھن کے بیٹھن، جبریل آگے ون میرے سونے محبوب کو دسا دے سونا سارے تیرے نال رب عمر دے نال جہی رائے اور خواہش عمر دی فرض تے وہ رائے اور خدا دی عرش تے۔ رب فرمینے ما کان لنبی يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ محبوبہ میں تاخرت ارادہ فرمائی بیٹا تو سب دنیا کو پسند کی تھی بیٹھو، ایک کہیں نبی دی شان دے لائق بھی نہیں ہے بات ہے کہ ہوں دے قیدی دنیا دوتے زندہ رہ ونجن۔ رحمت والے نبی نے آیت نازل تھی ہے، آپ نے گریہ زاری صدیق اکبر تے گریہ زاری، آپ نے فرمائے لو نزل عذاب من السماء ما نجا منکم غیر عمر۔ آپ نے فرمایا اگر اج اللہ دا عذاب نازل تھیندا حضرت عمر دے سوا بھی کوئی بچ بھی نہ سکدا، تے جہی رائے عمر دی فرض تے وہ رائے خدا دی۔ ہائے اے اللہ نے مقام دیتے، اللہ نے عظمت دی بلندی دیتی ہے، اللہ نے سرفرازی دیتی ہے کہ جہی رائے حضرت عمر فرش تے بیٹھے ظاہر کریں وہ رائے خدا عرش تے بیٹھے ظاہر کریں۔ حضرت عمر دی رائے کے مطابق فیصلہ فرما کے میرا رب قرآن نازل فرما رہی ہے۔ ہائے اچھی بولو نا سبحان اللہ۔ قربان ونجا یہ جوان یہ جے پوئی چندے دادن ہیں، میں گھا کھتا ہوں جوان کو جنہا میرے سوہ نبی دے یارہ کو سب کھڑا کرنے۔ اس وقت میں تا منکرہ نہ کر گلا، اچھی بولو منکرہ نہ کر گلا سیدے سنے اے یاروے، غارہ رلے روزے تلے وچ وسدے موج بہار وے۔ تو ایک گل سوئے مدنی دے یاراں کو پڑ نہ لوڑ، جے پڑدا ہے اپنے کو پڑ، ہاں جے پڑدا ہے اپنے کو پڑ سائیں دے سونے یار وے۔ کیوں جو جیڑی رائے زمین تے زہر بیٹھے کریں اوہ رائے خدا عرش تے بھی زہر کو بیٹھا کریں، قرآن بنا تے نازل بیٹھا کریں۔ آپ نے فرمایا میرا سونا محبوبہ تیرے یاد دی ادا میں کوئی اتنی پسند نہیں ہے جی میں زمین تے بیٹھے فیصلہ بیٹھا کریں، میں خدا عرش تے بیٹھے فیصلہ بیٹھا کریں، جڑی رائے عمر دی فرش تے وہ رائے خدا دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر بلال اتنی الفت اور محبت ہے کہ پورے اسلام دی ادھی بنیاد حضرت صدیق دے سر دے ہوتے جی صدیق اکبر نال دشمنوں کو دشمنی ہے، ایویں سوہ نبی دے ازواج نال سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی نال بھی ایویں دشمنی ہے، کیونکہ باہر دے سارے معاملات حضرت صدیق دے سر تے اور گھر دے سارے معاملات اما عائشہ صدیقہ دے سر تے۔ کچھ بولو سبحان اللہ۔ پیارے پیغمبر نے تیاری فرمائی ہے، غزوہ بنی المصطلق دے تے تشریف گھن گن صحابہ کرام دی جماعت نال ہے، کافی سارے منافقوں دی جماعت بھی شامل ہے۔ انہوں کو معلوم ہے جو ہی غزوے دوتے کہیں قسم دی لڑائی نہیں پونی، بغیر لڑے فتح تھی گئے واپسی دوتے تشریف گھدی آنن۔ اور پیغمبر دی عادت مبارک ہے کہ جنجے ویلے سفر دوتے ونجن ہاں اپنے ازواج متحرات درمیان قرآن دادی فرمینے ہیں، جیڑی بی بی دا نام نکلا ویا حکو نال کھل کے ویدے ہیں۔ اور اس غزوے میں جس ویلے میرے سوہ نبی نے قرآن دادی فرمائیے تو نا سیدہ عائشہ صدیقہ دا نکل کے آئے۔
رحمت والے نبی اما عائشہ صدیقہ کو گھن کے غزوات تو تشریف گھن گھن واپسی تے تشریف کی دیا رستے میں صحابہ کرام کو حکم فرمائے پڑھو سٹندا رات تھی گئی ہے سارے صحابہ آرام پہ فرمینے میرا سونا نبی بھی آرام پہ فرمینے اما عائشہ صدیقہ دا کچا والا ہاتھ رکھ دیتا گئے اما بھی آرام پہ فرمے دیے اما عائشہ صدیقہ فرمینے رات دا وقت میں کو قضاء حاجت دی ضرورت ہے میں اٹھی تے جنگل دے اندر جو گئی ہاں میرا قیمتی بیش بہا قیمت والا ہار میرے گلے وچ اترتے زمین تے ڈھائے گئے جب میں واپس آئی ہاں میں جو ہاتھ لائے میں کو ہار نظر نہیں آیا اما فرمینی میں واپس ہونا قدمہ دیتے گئی ہاں ہار کو تلاش کرنے واسطے میں کو ہار تلاش کرنے کافی دیر گزر گئی ہے انہوں میرے سوہے نبی نے حکم فرما دیتے قافلے کو کوچ کرن دا جلدی چلو مدینے دی طرف روان کی پکڑو سارے صحابہ روانہ ہوان لگے نا میں ہلکی پلکی ہم وجود میرا بہت تھوڑا میرا ہودج بنا ہوا انہاں سمجھا کہ اما ہودج دے اندر موجود ہے سوہے نبی نے بھی نہیں دٹھا معلوم کی طرح کہ ہودج دے اندر عائشہ موجود ہو سی صحابہ کرام نے میرے ہودج کو چاہتے اور دے تو رکھ دیتے سارے صحابہ روانہ ہو گئے میرے سوہے نبی بھی روانہ ہو گئے اما فرمینی میں تو واپسی تے آئی ہاں سارا قافلہ روانہ تھی چکا ہاں اما فرمینی میں اٹھیں چادر پا کے سم گئی ہاں جد ویلے میرا سوہا نبی ویسی دیکھی میں گناہ ہو سا ضرور کہیں کو بھیجے سن آ کے میں کو گھر میں سن اما فرمینی میں جو ستیاں میں کو ندر آ گئی ہے رحمت والے نبی نے حضرت صفوان بن معطل صحابی رضی اللہ تعالیٰ حکم مقرر کیتا ہویا ہے تو سن قافلے دے پیچھوں پیچھوں ٹرو جری گری ہوئی چیز نظر آونے ہو کو چاہ کے واپس آونا ہے اما فرمینی ہے حضرت صفوان جو آئے انہوں نے دیٹھے اما عائشہ صدیقہ آرام فرمینا پہن انہوں سوتا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اما فرمینی ہے حضرت صفوان دے منہ وچوں ہنا لفظاں دے علاوہ میں کوئی بھی لفظ نہیں سنیا انہاں چپ کر کے سواری کو میرے قریب بلائے میں پردے دی حالت اندر اٹھیاں پردے دی حالت اندر اٹھتے سوار تھی گئیاں حضرت صفوان سواری کو کھین کروانہ ہو گئے جب قافلہ مدینے پاک پہنچ گئے رحمت والے نبی نے میرا ہود دلوائے ڈٹھے حضرت عائشہ نظر نہیں آتی آپ صحابہ کو تیار بیٹھے کریں ونو اجو تیاری کھڑے کریں حضرت صفوان دی سواری پہنچ گئی ہے جب میں اتریاں میں ساری حقیقت حال سنا دیتی ہے بات آئی گئی ہو گئی ہے منافقین نے بدتمیزی دا طوفان کھڑا کر دیتے ان غلط جملے آکھن لگ گئے جنی وجہ کول سوہا نبی بھی پریشان ہے حضرت صدیق بھی پریشان ہے حضرت عمر پریشان ہے حضرت علی المرتضی پریشان ہے میرے سوہا نبی دا سارا گھرانہ پریشان ہے میرا سوہا نبی بھی پریشان ہے کئی دن گزر گئے آپ نے صحابہ کرام کو رائے پوچھیے میرے صحابہ تمہاری رائے کیا ہے میری عائشہ دے متعلق سارے صحابہ کھڑے آدم حضرت عائشہ دے دامن پا کے حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے آدم حضرت عائشہ دے دامن پا کے حضرت علی المرتضی کھڑے آدم حضرت عائشہ دا دامن بالکل پاک اور صاف ہے آپ نے فرمایا عمر تیری کیا رائے تو کیا آکھ دیں حضرت عمر پوچھن لگے سونا میں ایک گال تھوڑے کول پوچھدا اے دسو من زوجا کہا اے دسو میری اما نال تہاڈا نکاح کائیں کرائے ہائے منظور جو کہا ہے سو میں نکاح کرائے آپ نے فرمایا کوئی نہ منظور جو کہا حضرت صدیق نے نکاح کروائے آپ نے فرمایا کوئی نہ حضرت علی المرتضی نے نکاح کروائے آپ نے فرمایا کوئی نہ منزوجہ کہا اے دسو تہاڈا نکاح حضرت عائشہ دے نال کہیں کروائے رحمت والے نبی نے فرمایا میرا نکاح میرے اللہ نے کروائے آپ نے فرمایا میرا سویا میرا فیصلہ ہے والخدا یجماز اللہ ماذ اللہ بے وقوف نہیں جو نبی پاک ہوئے اور بیوی نہ پاک ہوئے میں دا سبحانک ھذا بہتان عظیم آپ نے فرمایا جبریل رب نے فرمایا جی رب دلیل میں فیصلہ دیونا چاہنا ہمیں زمین تے میرے عمر نے فیصلہ فرما دیتے جڑا فیصلہ عمر دا فرض تے وہ فیصلہ میں خدا دا عرش تے انہاں لفظاں دے وچ میں ترمیم بھی نہیں کرے گا انہاں لفظاں کو میں بدلتا بھی نہیں ون میرے سونے نبی کو آنکھ چھوڑا جڑا فیصلہ عمر نے فرض تے فرما دیتے یہ فیصلہ میں خدا عرش تے پہ فرمینا میں بیٹھا دا سبحانک ھذا بہتان عظیم
میرا سونا تو بھی پاک ہے، تیری عائشہ بھی پاک ہے، تیرا دامن بھی پاک ہے، ہیدا دامن بھی پاک ہے. اے کدی ہو نہیں سکتی جو نبی معصوم تے پاک ہوئے، ہوں دی بیوی نہ پاک ہوئے. جڑا فیصلہ عمر دا فرش تے وہ فیصلہ میں خدا دا. اچھی بولو نا سبحان اللہ. اللہ فرمائے میرا سونا ون جڑے ہتھ نال عائشہ کو گھر پہنچائے ون ہن ہتھ نال کھنا. اللہ پیارے پیغمبر گھر تشریف فرمائیں. اما عائشہ صدیقہ فرمینی ہے میرا ابا ہی پریشان ہے، میری اما ہی پریشان ہے، میں بھی پریشان ہاں. میرا ابا جواب دیتی ہوئے تھے میری بیٹی جیڑا حکم میرے سونے نبی دا ہو سی میں اودے مطابق فیصلہ کرے سا. اما ہی رو رہی ہے، میں بھی رو رہی ہاں. جڑے اما جواب دے دیتے، اما جواب دیتے، ابے جواب دیتے، میں مصلی بچھائے مکان دے کونے دے اندر میں ہائی کورٹ دے اندر اپنی درخواست دائر کیتی ہے. اور میرے رب میں تو کہنا چاہیے جو میرا نکاح نبی نال کرا، نکاح آپ کروئی آسمانات بیٹھے اور میں ہی پریشان ہاں، نبی پریشان ہے، حضرت صدیق پریشان ہے، اما پریشان ہے. میرا رب میرا فیصلہ فرما دے. دیکھ تو فیصلہ نہ کرے یا کون فیصلہ فرمے سی. پیارے پیغمبر آپ دے گھر تشریف گن گن وہی دیا ساتھ نظر آن لگن. حضرت صدیق کم دے بیٹھے نا، اما عائشہ صدیقہ کم جا بیٹھے، آپ دی امی کم دی بیٹھے. کیا حکم نازل پہ تھی دے، پتہ ہے کیا فیصلہ تھی دے. جلے پیارے پیغمبر تو وہی دیا سار ختم ہوئے. آپ نے فرمایا عائشہ تے کو مبارک ہوئے، خدا نے تیری بارات آسمانہ تے بہتر دیے. اما آکھن لگے بیٹی اٹھی سونے نبی دا شکریہ ادا کر. ابا آکھن لگے بیٹی اٹھی سونے نبی دا شکریہ ادا کر. اما آکھن لگی میں اون ذات دا شکریہ ادا کرے سمجھا میری برات دا اعلان فرمائے. آئے میں اپنی درخواست ہوں ذات کو دیتیم. کیوں؟ جو میرا نبی میری صفائی دے وے ہاں ساری دنیا کے ہاں خاون بیوی دی صفائی دے دا رہ دے. میرا ابا صفائی دے وے ہاں پوری دنیا کے ہاں ابا اپنی اولاد دی صفائی دے دا رہ دے. میری امی صفائی دے وے ہاں پوری دنیا کے ہاں ماں بیٹی دی صفائی دے دیئے. میں اپنی صفائی آپ نے وہاں پوری دنیا کے ہاں ہر کوئی اپنی صفائی آپ نے دے. میں خدا شکریہ ادا کرے سا جا میری رپورٹ کو قبول کیتے آسمانہ تے بیت میری برات دا اعلان فرما جڑے. خدا دا قرآن پہ دے کہ جیڑی رائے اور جیڑی خواہش جیڑا فیصلہ عمر دا فرض تے وہ فیصلہ خدا دا. اللہ فرمائے میرے محبوب نہ وہ الفاظ دے اندر تبدیلی کرے نا، نہ رد و بدل کرے نا. جیڑا فیصلہ اور جیڑی رائے عمر دی فرض تے وہ رائے اور فیصلہ میں خدا دا عرش تے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. میرا سونا تو ہی پاک ہے، تیری بیوی بھی پاک ہے. ہائے کچھ بولو نا سبحان اللہ. میرے عزیزو اے او جوان ہے ایک خدا نے اتنا مقام تے مرتبہ بخشے جڑی رائے ہنا دی فرض تے اوتے تھئی ہے وہ رائے خدا دی عرش دے اوتے ہو گئی ہے. کہ جڑے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین مرن لگے میرا پیارا پیغمبر تشریف گھن گن اس دی عیادت واسطے ہیں. اے پیغمبر دی صفت ہے. آپ نے فرمایا دشمن تو ہوئے نہ ہوں دی بھی عیادت واسطے ضرور ونجو. جڑے بندہ چل کے کہیں مریض کو دعا کرنے واسطے وینے 70,000 فرشتہ ہونے واسطے دعائے استغفار بیٹھا کرے نہ ہونے. آپ تشریف کھل گن تو ہوں اپنی خواہش ظاہر کی تھی. آقا میری خواہش ہے کہ میرا جنازہ تو سب خود پڑھے. حضور سی چپ کر گن واپس تشریف گھنن. آپ گھر پہنچنو پیچھو کاسٹ بھیج دیتے سونا اپنی قمیض تے میں کو دیو چاہ جو میں ہوں قمیض تے کفن دے دیتا ونجے. رحمت والے نبی نے اپنی قمیص دے دیتی ہے شفقت دے طور تے محبت اور پیار دی وجہ نال. جو نبی شفیق ہوں دے رحمت للعالمین جو ہے نا شفیق پیغمبر جو ہے تو وہ آکھن لگے آقا میں آکے جڑی قمیص تو سب پاتی بیٹھو جڑی تمہارے جسم نال جڑی کھڑی ہے میں کو وہ قمیص لیو. رحمت والے نبی نے اپنی وہ قمیص لہا کے دیتی ہے. دشمن کو کفن دے دیتا گئے. اس دا بیٹا حضرت عبداللہ وہ مسلمان ہو گئے صحابی رسول ہے. ٹر کے آقا میری خواہش ہے جو میرے ابے کا جنازہ تسا پڑھو. حضور سے قبول کر کی دی انہیں دی درخواست اور آپ روانہ ہونے لگے جنازے واسطے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. ہاں اگنا سبحان اللہ. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ علی عدو اللہ
میرا سونا دشمن دا جنازہ پڑھنے دے پیو اے او بدبخت ہے جا میری امی عائشہ صدیقہ تے بہتان لایا ہا میں عمر نہیں پسند کرنا جو تو سیدہ جنازہ پڑھاؤ رحمت والا نبی جو ہا شفقت محبت جو دل دے اندر ہے آفر میں ٹریا گیا میں جنازہ پڑھائے جنازہ پڑھاتے جب میں کھڑدا پیا ہمی حضرت جبریل امین آ گئے سونا جڑا فیصلہ عمر دا فرض تے وہ فیصلہ میں خدا دا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره میرا سونا دے بعد کہیں دشمن دا جنازہ نہ پڑھاوی ہنا دے قبروں تے کھڑ دے دعائیں استغفار نہ کریں جڑا فیصلہ عمر دا فرض تے وہ فیصلہ میں خدا دا عرش تے میرا عمر مننا بچا کرنے جنازہ نہ پڑھائے میرا سونا پڑھا تا دیتائی سونی استغفر لهم اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ جو دعائیں استغفار کرے میں ہی بدبخت کو معاف نہیں کرنا اللہ جڑا فیصلہ عمر دا فرض تے وہ فیصلہ خدا دا جب میرا سونا نبی ہی دنیا تو رخصت ہون لگے صحابہ کو جمع فرمائے آپ نے فرمایا ونو قلم دماغ چاہو میں تو کچھ لکھ جمع حضرت عمر فاروق سے جوان کھڑا کرنے لگے یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ میرا سونا سکو اللہ دا قرآن کافی ہے رحمت والے نبی خاموش تھی گئے امتحان کرنا چاہنے ہیں جی میں حضرت عمر دی رائے ہو گئی ہے اوہ میرے سونے نبی دی رائے ہو گئی ہے اللہ میں کتے کو سب کو مدنی کریم دے نقش قدم تے چلان دی توفیق بخشے زندگی باقی باتیں باقی یار زندہ صحبت باقی انت طلاقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین